ونسلم على رسوله النبي الكريم الحني الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. صد بار شکر سے پیدا کرنے والی ذات کا، جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے اس مختصر اور فانی زندگی میں آج پھر مجھے اور آپ کو نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ جل مجدہ آج روز جمعہ میرا اور آپ کا اللہ کے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنا، پھر نماز جمعہ ادا کرنا، واعظ و نصیحت میں شریک ہونا، ذکر اذکار دعا اور صلاۃ و سلام میں شریک ہونا، اللہ اسے قبول فرمائے اور آج کے نماز جمعہ کے صدقے خالق کائنات سابقہ صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی اور آئندہ آنے والے ہفتے میں جان مال اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. یہ کو کم ہو سکتی ہے تو جمعہ روز لقاء ہے، جمعہ روز ملاقات ہے، جمعہ سید الایام ہے. اللہ جل مجدہ نے جمعہ کو بہت فضیلتیں عطا فرمائیں، پھر اس میں نماز جمعہ کو بھی اللہ رب العزت نے بہت مقام عطا فرمایا ہے. یہ وہ نماز ہے کہ جس کے لیے رب خود بندے کا انتظار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جمعہ کی اذان سنو تو دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آؤ. یعنی بےتابی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ. باقی نمازوں کے لیے حکم ہے کہ تحمل سے، آہستہ سے چل کے آؤ، مگر جمعہ کے لیے فس آؤ، سب کچھ چھوڑ کر رب سے ملنے آؤ. جمعہ کے دن اللہ بندے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. سو جو پہلے آتا ہے وہ زیادہ پاتا ہے، پھر جو اس کے بعد آتا ہے وہ پہلے سے کم پاتا ہے. اسی لیے شب جمعہ سے جمعہ کی برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے، اپنی ملاقات عطا فرماتا ہے. یہی وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن بھیجے جانے والا درود میں محمد خود سنتا ہوں اور خود جواب عطا فرماتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو آخری دم تک روز جمعہ کی قدر کرنے اور نماز جمعہ محبت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً میرے لیے سعادت تھی کہ پچھلے 2 جمعے میرے حرمین شریفین میں گزرے. وہ پچھلے پورے 15 دن 20 دن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علی کی سنگت میں عمرہ کی سعادت
اور مدینہ المنورہ اور مسجد نبوی اور روضہ رسول کی زیارات نصیب ہوتی رہی ہیں، اور واپسی پر پہلا جمعہ آپ کی محبتوں کی نظر ہے، آپ سے ملاقات بھی ہونی تھی اور مبارکباد کے لیے بھی آنا تھا۔ میں جملہ اہلیان چک کو، بالخصوص منہاج القرآن کے تمام احباب اور معاونین اور اہل محلہ کو، محترم جناب برادر محمد اشتیاق گل صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو مسجد کی تعمیر کی تکمیل کی طرف اور نماز جمعہ کے آغاز پر بے پناہ بے شمار لاکھوں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ جو نیک کام آپ نے شروع کیا ہے، اللہ قیامت تک آپ کو اس کا اجر عطا فرماتا رہے گا، اور اللہ رب العزت اس مسجد کو مرکز علم بنائے، مرکز اتحاد بنائے، اور ہم تمام کو اس کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آئے بینہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اس میں محبت کا ذکر ہے۔ محبت فطرت ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے، یہ تحفہ ہے اللہ کا جو اللہ نے انسان کے دل میں رکھا ہے۔ محبت ایک بڑا نازک مرحلہ ہے، لیکن اگر یہ اللہ سے ہو جائے تو سب سے مضبوط طاقت بن جاتی ہے۔ یہ ایک نازک رستہ ہے، لیکن اگر محبت اللہ سے ہو جائے تو بندہ کائنات میں طاقتور مخلوق بن جاتا ہے۔ یہی محبت بندے کو فاتح بناتی ہے، یہی محبت بندے کو عابد بنا دیتی ہے، یہی محبت بندے کو مجاہد بنا دیتی ہے، یہی محبت بندے کو شہید، یہی محبت بندے کو حسین و حر بنا دیتی ہے۔ محبت اور اللہ سے ہو جائے اور اللہ کی خاطر ہو جائے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے، اور جنت خود اہل محبت کا شدت سے انتظار کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو جب محبت کی دولت عطا فرمائی تو اس کے لیے امتحان یہ رکھا کہ اس کی محبت تقسیم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی محبت کے حقدار کئی لوگ ہوتے ہیں، اسے اپنے آپ سے بھی محبت ہوتی ہے، پھر اپنی اولاد سے بھی ہوتی ہے، اپنے ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، اپنی ازواج سے بھی ہوتی ہے، اپنے قبیلے سے بھی ہوتی ہے، اپنے وطن سے بھی ہوتی ہے، پھر دولت سے بھی ہوتی ہے، پھر قبر سے بھی ہو جاتی ہے، پھر جنت سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ساری محبتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی، اور ان میں کوئی محبت بھی فی نفس ہی حرام نہیں ہے۔ جان کی محبت ہو یا اولاد کی محبت ہو، مال کی محبت ہو، خاندان کی محبت ہو، قبیلے کی محبت ہو، مذہب کی محبت ہو، یہ تمام مثالیں ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں ملتی ہیں۔ ان تمام محبتوں کی مثالیں ہمیں قرآن سے ملتی ہیں۔ اولاد کے لیے تڑپ کے رونا دیکھنا ہو تو حضرت یعقوب و یوسف کو دیکھ لیں، قرآن میں یحییٰ و زکریا کے تعلق کو دیکھ لیں۔ علاقے خاندان کی تڑپ دیکھنی ہو، اہل خانہ کی تڑپ دیکھنی ہو، اپنے وطن کی محبت دیکھنی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھ لیں کہ مکہ کے لیے کتنی دعائیں مانگی، اپنی اولاد کے لیے کتنی دعائیں مانگی، علاقے کے لیے کتنی دعائیں مانگی، اور آج صدقہ دعائے ابراہیمی کا کہ مکہ کے لوگ آج بھی ثمرات دعائے ابراہیمی کھا رہے ہیں۔